الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا وشفيعنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين الإمام المنتظر أجل الله تعالى له الفرج وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع علیم صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و آل محمد زیادہ تر لوگ پیچھے بیٹھے ہیں، اگر وہ آگے آ جائیں، جگہ خالی ہے ادھر بیچ میں تو مناسب رہے گا، پیچھے سے اٹھ کے آگے آئیں۔ نہیں انشاءاللہ کوئی کرونا ہے نہیں ہے بالکل، اور اگر ہوگا بھی تو اس گیٹ سے اندر نہیں آ سکتا انشاءاللہ۔ مجلس حسین ہے، ذکر حسین ہے انشاءاللہ، اور وہ یہاں نہیں آئے گا، آپ بے فکر رہیں انشاءاللہ۔ آئے سمجھ میں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں نا جس کو ویکسینیشن لگ جائے اس کے اوپر اثر کم ہوتا ہے، اس سے بڑی ویکسینیشن ہو کیا ہوگی ذکر حسین سے بڑھ کے؟ ایسا یہ بڑی ویکسینیشن ہے انشاءاللہ۔ اب ایمان بھی تو تھوڑا سا ہونا چاہیے دل میں، ہے کچھ نہ کچھ اللہ کے اوپر بھروسہ بھی رہنا چاہیے، ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اللہ کے اوپر بھروسہ بھی رکھیں انشاءاللہ، اور اپنے جو پروگرام ہیں ان کو بھی ملتوی نہ کریں۔ جلوسوں کے اوپر پابندی تو سرکار کی طرف سے ہے، ورنہ ہم تو اس کے بھی قائل ہیں کہ جلوس نکالے جائیں، اس لیے کہ ویسے تو ہم جلوسوں میں شریک رہتے ہی ہیں، صرف عزاداری کا جلوس جو ہے اس کے اوپر پابندی ہے۔ باقی سیاسی جلوس ہمارے چلتے ہیں، دن میں کئی جلوس ہوتے ہیں،
اور کئی مجمع ہوتے ہیں جہاں ہم لوگ جا کر کے بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے SOPs کا کوئی لحاظ بھی نہیں ہوتا ہے آج کل، آئے سمجھ میں؟ تو یہ تو سرکار کی طرف سے پابندی ہے، تو ہمیں تھوڑا سا اس کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ باقی مجالس میں انشاءاللہ کرونا نہیں آئے گا، آپ بے فکر جو ہے وہ شرکت کیا کریں مجلسوں میں، اور SOPs کا بھی لحاظ رکھ لیں۔ بیچ میں کچھ لوگ جو بزرگ ہیں وہ ماسک وغیرہ لگا لیا کریں، اچھی بات ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے تھوڑی دیر ماسک لگانے میں، آیا سمجھ میں؟ اور تاکہ جو ہے وہ غیر مناسب طریقے سے منہ نہ کھلے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ کرونا نے آ کے جو ہے وہ مشق کرائی ہے ہم لوگوں کو کہ جو بلا وجہ کبھی کبھی منہ کھلتے رہتے ہیں خواہ مخواہ میں، وہ نہ کھلیں، آیا سمجھ میں؟ اس سے اگر سبق حاصل کر لیں کہ خواہ مخواہ جو کبھی کبھی ہم منہ کھول دیتے ہیں جہاں پر نہیں کھولنا چاہیے وہاں بھی بولتے ہیں، جہاں بولنا چاہیے وہاں نہیں بولتے ہیں، تو اچھی مشق ہے اور اس کو جاری اور ساری رہنا چاہیے۔ ویسے اگر نہ بھی ہو یہ کپڑا منہ کے اوپر، تب بھی جو ہے وہ تقوی کا کپڑا منہ کے اوپر ہمیشہ رہنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تقوی کا کپڑا منہ کے اوپر رکھیں اور ذکر کرتے رہیں، صلوات پر محمد و آل محمد پڑھتے رہیں دل ہی دل میں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے جب بھی موقع ملے، آیا سمجھ میں؟ تو کرونا آئے گا کہاں سے؟ اس کو راستہ ہی نہیں ملے گا جانے کا اندر انشاءاللہ۔ جب کوئی صلوات پڑھ رہا ہوگا، ذکر کر رہا ہوگا، اللہ کا نام لے رہا ہوگا، تو کہاں سے جائے گا اندر؟ یہ تو جب کوئی اوٹ پٹانگ بکتا ہوگا تو اس کو راستہ ملتا ہے کرونا کو وہاں سے اندر جانے کا، کیونکہ وہ اس کے ساتھ ہم جنس ہے، سمجھنا۔ لیکن ذکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ یہ بہت بڑا دفاع ہے، بہت بڑا دفاع ہے، لہذا آدمی کو جو ہے وہ اس سے زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بہرحال تمہیداً یہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اور آیہ کریمہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں، اور اس کے بعد جو کچھ آتا چلے جائے گا الکلام و یجر الکلام کے تحت وہ آپ کے سامنے پیش کرتا جاؤں گا۔ ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں کے جو ایمان لائے ہو، یا اے میرے وہ بندوں کے جو ایمان لائے ہو۔ پروردگار عالم کا خطاب ہے تو انتہائی نرم خطاب ہے، انتہائی شیرین خطاب ہے، انتہائی میٹھا خطاب ہے، آیا سمجھ میں؟ اور انتہائی عزت افزا خطاب ہے، عزت بخش، عزت افزا، چونکہ آپ کا جو امتیاز ہے اس کو ذکر کیا ہے پروردگار عالم نے۔ آپ کا امتیاز ایمان ہے، ایمان کا ذکر کیا ہے۔ وہ آپ کے لیے خداوند متعال نے ایمان کو ایک سند کے طور پر تسلیم کیا ہے اور آپ کو مومن کہہ کر کے پکارا ہے۔ یہ بڑی بات ہے، خداوند متعال کسی کو مومن کہہ کر کے پکارے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن جب مومن کہہ کر کے پکارا ہے تو اس کے بعد کچھ باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اگر اہل ایمان ان باتوں کے اوپر عمل کریں تو یہ ان کے لیے مفید ہے، اس سے ان کا ایمان جو ہے وہ محفوظ رہ سکتا ہے، اس سے ان کا ایمان جو ہے وہ بچا رہ سکتا ہے۔ ورنہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کوئی جتنا مرضی بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو، سمجھ میں آیا، اور شیطان سے بڑھ کے تو کسی نے عبادت کی نہیں اللہ کی، لیکن جب اس نے اس ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا اور اللہ کی بات ایک موقع کے اوپر آ کر کے نہیں مانی، صرف ایک موقع کے اوپر، تو بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا، دھتکار دیا گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو ایسے موقع پہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، تو اس نے تو لاکھوں برس سر مارا سجدے میں، لیکن ایک سجدہ نہیں کیا تو مارا گیا برے طریقے سے، آیا سمجھ میں؟ اور جس نے جو ہے وہ ہزاروں سجدے فوت کیے ہوں، ہزاروں سجدے مس کیے ہوں اپنی اس ایج میں، اپنی اس زندگی میں، جو سجدہ جہاں جہاں اس کو کرنا تھا اگر اس نے سجدہ نہیں کیا
تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ اس کا حشر بھی تو وہی ہوگا نا جو شیطان کا حشر ہوا ہے، اس کے علاوہ تو اس کا حشر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہاں پہ ایک بات میں عرض کرتا چلوں، بات آ گئی ہے تو کہ سجدہ صرف یہی نہیں ہے کہ جس کو ہم سجدہ کہتے ہیں، یہ جو نماز کی حالت میں سجدہ ہوتا ہے، یہ سجدہ تشریعی ہے، مطلوب ہے اللہ کی طرف سے، اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن سجدے کا مطلب جو ہے وہ انتہائی خضوع ہے بارگاہ رب العزت میں، انتہائی خضوع سمجھ، یعنی انسان ہمیشہ جھکا رہے خداوند عالم کی بارگاہ میں اور کبھی اکڑ نہ دکھائے، تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ سجدے کی حالت میں رہتا ہے، چاہے اس کی پیشانی خاک پر ہو یا پیشانی خاک پر نہ ہو، اگر اس کے اندر خضوع ہے، اگر اس کے اندر تواضع ہے، اگر اس کے اندر ایمان ہے، اگر اس کے اندر تقوی ہے، آیا سمجھ میں، خوف خدا اگر اس کے اندر ہے، خشیت پروردگار اگر اس کے اندر ہے، تو وہ ہمیشہ سجدہ گزار شمار ہوگا بارگاہ رب العزت میں۔ اس لیے کہ سجدہ صرف پیشانی کا سجدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ سجدہ فکر کا بھی ہے، سجدہ خیال کا بھی ہے، سجدہ سوچ کا بھی ہے، سجدہ زبان کا بھی ہے، سجدہ عقل کا بھی ہے، توجہ کی آپ نے، اور سجدہ ہر چیز کا ہے، تمام اعضاء و جوارح کا سجدہ ہے، تمام اعضاء و جوارح کا سجدہ ہے۔ جب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ سجدے میں ہوتے ہیں، چاہے بظاہر انسان چل رہا ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یعنی دوسرے لفظوں میں سجدے کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے لفظوں میں سجدے کا مطلب یہ ہے کہ تمام احکام الہیہ کو دل و جان سے تسلیم کر کے ان کے اوپر عمل کرتے رہنے کا نام سجدہ ہے۔ ایسا شخص جو ہے وہ جو تمام احکام الہیہ کو مانتا ہے اور ان کے اوپر عمل کرتا ہے، توجہ کی آپ نے، تو وہ دائم السجود ہے، دائم السجدہ ہے۔ وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو سجدہ نہ کرتا ہو بارگاہ ربوبی میں۔ لیکن اگر کہیں کسی نے جو ہے وہ احکام الہیہ میں سے کچھ کو تسلیم کیا اور کچھ کو تسلیم نہ کیا، کچھ کے اوپر عمل کیا اور کچھ کے اوپر عمل نہیں کیا، تو عزیزان گرامی وہ دائم السجود نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہمیشہ متواضع نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہمیشہ خاضع نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر خدا کے ہاں یہ ڈرامہ بازی نہیں چلتی ہے کہ ایک وقت آپ آ کے اللہ کے بندے بن جاؤ اور دوسری طرف جاؤ بندگی سے خارج ہو جاؤ، ایسا یہاں نہیں چلتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایسا نہیں چلتا ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ مذاق رب العزت کے سامنے نہیں چلتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ رب العزت، مالک کائنات، خالق کائنات، مالک ہست و بود، مالک وجود، سمجھ میں آیا؟ مالک وجود، صاحب اختیار، صاحب اقتدار، جس کی قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، انسان ہر وقت اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ توجہ کی آپ نے، اگر وہ ڈھیل دیتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، وہ موقع دیتا ہے، عمل کا موقع دیتا ہے، سنورنے کا موقع دیتا ہے، سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، زندگی کے آخری لمحے تک موقع دیتا رہتا ہے، لیکن کوئی اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں جا سکتا ہے۔ توجہ کی آپ نے، اور ہمیشہ اس کی نظر جو ہے وہ بندے کے اوپر بنی رہتی ہے۔ میں نے رات آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کل کی مجلس میں کہ جب حجت خدا کی نظر ہمیشہ بندے کے اوپر بنی رہتی ہے تو یہ حجت خدا جو دیکھتا ہے تو کس کی آنکھ سے دیکھتا ہے؟ بعین الہی، یہ اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ یہ بولتا ہے کس کی زبان سے بولتا ہے؟ یہ اللہ کی زبان سے بولتا ہے۔ حجت الہی، اللہ کی حجت اللہ کی آنکھ سے دیکھتی ہے اور اللہ کی زبان سے بولتی ہے۔ حجت خدا عین اللہ بھی ہے
حجت خدا لسان اللہ بھی ہے، حجت خدا ید اللہ بھی ہے، حجت خدا جنب اللہ بھی ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ حجت خدا کے خصائل اور فضائل اور خصوصیات اتنے زیادہ ہیں کہ وہ سب کے سب مظاہر صفات ربوبی ہیں، اور وہ اختیارات ہیں کہ جو پروردگار اپنی حجت کو دے کر کے دنیا میں بھیجتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ جو خطاب ہوا یا ایھا الذین آمنو، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، سمجھ میں آیا؟ یہ اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا ہوں میں ترجمہ؟ اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو۔ ظاہر سے جب آمنو کہا ہے تو ان کو کافروں کے دائرے سے باہر کیا ہے، جب آمنو کہا ہے تو ان کو اپنے سے جوڑا ہے، تسلیم کیا ہے کہ یہ میرے اوپر ایمان لانے والے بندے ہیں، یہ میرے بندے ہیں۔ اپنے سے جوڑا نہیں جوڑا، پہلے اللہ نے تسلیم کیا، خود اپنے سے جوڑا ہے، اپنے سے وابستہ کیا ہے، ان کے ایمان کی تصدیق کی ہے، اور ان کو مومن کہہ کر کے جو ہے وہ خطاب کیا ہے۔ تو یہ بہت ہی عظیم خطاب ہے، یہ بہت ہی عظیم، یہ بہت ہی بڑی سند ہے ایک بندے کے لیے کہ جس کو اللہ کی طرف سے یہ خطاب ہو جائے، اور اب اس خطاب کو وہ محسوس کرے، درک کرے کہ پروردگار یہ مجھ سے کہہ رہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنو۔ ہم اپنے اپنے مقام پر بیٹھ کر کے سوچیں کہ میرا اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ میری حقیقت کیا ہے بھائی؟ میری بساط کیا ہے؟ میری حیثیت کیا ہے؟ میری قدرت کیا ہے؟ میری طاقت کیا ہے؟ میری وقت کیا ہے؟ میں آخر ہوں کیا کہ جس سے خدا جو قادر مطلق ہے، تو جو بے نیاز ہے، آیا سمجھنے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے، وہ اپنے بندے کو اپنے سے دور جاتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا ہے، وہ پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ اس آمنو کا مصداق قرار پائے، اس آمنو کا مصداق بنے۔ لیکن وہ کب مصداق بنے گا؟ جب اس کے بعد بیان ہونے والے جتنے بھی تقاضے ہیں وہ ان کو پورا کرے گا تو آمنو کا مصداق قرار پائے گا۔ اگر وہ ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہے تو آمنو کا مصداق قرار نہیں پا سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دوسرے لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آمنو کا مطلب کیا ہے؟ آمنو کا مطلب صاف صاف جو آپ لوگ ہم لوگ جس کو پسند کرتے ہیں کہ بھئی آمنو کا مطلب یہ ہے، اے رسول والو، اے علی والو، اے حسن والو، اے بی بی فاطمہ زہرا کو اپنی سیدہ اور مولا ماننے والو، اے حسین کے ماننے والو، اے ائمہ معصومین علیہم السلام کے ماننے والو، یہ آمنو کا مطلب ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں کہ جو ان کو اپنے امام مان چکے ہو، رسول کو اپنا رسول مان چکے ہو، ائمہ کو اپنے امام مان چکے ہو، آیا سمجھ میں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنی سیدہ مان چکے ہو، اپنی مالکہ مان چکے ہو، اپنے اوپر صاحب اختیار مان چکے ہو، یہ خطاب ان لوگوں سے ہے، یہ کسی اور سے خطاب نہیں ہے۔ ورنہ آمنو کا اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ آمنو کا مطلب یہی ہے، کیونکہ جو ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، جو قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا ہم ایمان لائے ہیں، عربوں نے کہا، بدو نے کہا ہم ایمان لائے ہیں۔ آواز دے قل لم تؤمنو، ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، ایمان نہیں لائے، ہم اسلام لائے ہیں۔ کیوں؟
وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو ایمان جب دلوں میں داخل ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان داخل ہو جاتا ہے، وہ رسول والا ہوتا ہے، وہ علی والا ہوتا ہے، وہ ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کا ماننے والا ہوتا ہے، اور وہ دین کے تمام رہبروں اور رہنماؤں کے سامنے باقی خطاب اہل ایمان سے ہے، یا ایھا الذین آمنو، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس خطاب کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور میں کہوں گا اگر کوئی شخص اس کی چاشنی سے واقف ہو جائے، اس کی لذت سے آگاہ ہو جائے اس خطاب کی، تو وہ کبھی بھی قرآن مجید سے جدا نہیں ہو سکتا ہے، وہ کبھی بھی قرآن مجید سے الگ نہیں ہو سکتا ہے، وہ کبھی بھی قرآن مجید سے دوری اختیار نہیں کر سکتا ہے، چونکہ قرآن مجید میں کیا ہے؟ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو۔ کوئی چھوٹا سا آفیسر اگر تمہیں آواز دے اور فون کر لے تو اٹھ کے دوسرے دوستوں سے جا کر کو، یار میرے پاس ایس پی کا فون آیا تھا اور ڈی سی کا فون آیا تھا اور فلاں کا فون آیا تھا، جب تک 10-20 آدمیوں کو سنا نہیں لے گا اس کے پیٹ میں جو ہے وہ اینٹھن ہوتی رہے گی۔ سمجھ میں آیا؟ کیوں؟ یہ بڑی بات ہے نا بھائی، بڑے آدمی نے فون کیا، بڑی بات ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس کو کوئی سمجھتا ہے بڑا آدمی اس نے فون کیا ہے؟ عزیزوں اور دوستوں، اس سے بڑا کوئی ہے خطاب کرنے والا؟ اللہ سے بڑا کوئی ہے خطاب کرنے والا؟ اللہ سے بڑا کوئی ہے پکارنے والا؟ اللہ سے بڑا کوئی ہے آواز دینے والا؟ اور جب خدا تمہیں آواز دیتا ہے تو پھر اس کی لذت کو کیوں نہیں محسوس کرتے ہو؟ اس کے اوپر جو ہے وہ فخر کیوں نہیں کرتا ہے بندہ مومن؟ اور فخر تبھی کرے گا نا جب اس کو پڑھے گا، جب اس خطاب کا مخاطب قرار پائے گا۔ تو عزیزان گرامی، قرآن مجید کی باقی ساری فضیلتیں اپنی جگہ کے اوپر، اگر قرآن مجید کی صرف اس ایک فضیلت کو جو ہے وہ انسان سمجھ لے کہ اس میں جگہ جگہ پر پروردگار عالم نے اپنے بندے کو خطاب کیا ہے، اپنے بندے کو پکارا ہے، اپنے بندے کو آواز دی ہے، تو پھر وہ کبھی بھی قرآن مجید سے جدا نہیں ہوگا اور ہمیشہ قرآن مجید کا دامن تھامے رہے گا۔ کیوں؟ اس کے ذریعے سے ہم خدا سے بات کرتے ہیں اور خدا ہم سے بات کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو بندہ اس فضیلت کو درک کرے، بندہ اس فضیلت کو سمجھے۔ اس کو لفظوں میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتا نا، یہ جو خطاب کے اندر چاشنی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ الفاظ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ ہیں ہی نہیں ہیں، بس اس کو محسوس کرنے والے محسوس کر سکتے ہیں اگر وہ واقعاً جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھیں اور اس سے لو لگائے اور اس خطاب کے مخاطب قرار پہ۔ ظاہر بات طبیعی بات ہے کہ جب تک آدمی پڑھے گا نہیں وہ مخاطب نہیں ہوگا۔ اگر اس کو مخاطب پروردگار قرار پانا ہے تو اس کو قرآن پڑھنا پڑے گا، قرآن کی تلاوت کرنا پڑے گی، اور کسی اور ذریعے سے کوئی انسان جو ہے وہ مخاطب پروردگار نہیں ہو سکتا ہے سوائے تلاوت قرآن کے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا اس حقیقت کو درک کریں، اس حقیقت کو درک کریں۔ ہمیں یہ بتایا گیا بزرگوں کے کلام میں ہمیں یہ ملتا ہے، اور خاص طور سے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا یہ قول ہے، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ بھائی جب یہ قرآن مجید ہے یہ قرآن نازل ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، سمجھ میں آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور یہ دعائیں ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی ہیں وہ قرآن صاعد ہیں۔ یہ قرآن آسمان سے زمین پر آیا ہے ہمارے پاس، اور جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں وہ دعائیں زمین سے آسمان پر جاتی ہیں، وہ قرآن صاعد ہیں، وہ بھی قرآن، یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے۔ تو تم اگر یہ چاہو کہ خدا سے تم سے بات کرے،
خدا تم سے بات کرے، اگر یہ چاہتے ہو کہ خدا تم سے بات کرے تو تم قرآن مجید کھول کر کے بیٹھو، قرآن مجید میں خدا تم سے بات کرتا ہے۔ اور تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تم خدا سے گفتگو کا باب کھولو اور خدا سے بات کرنا چاہو تو مصلی بچھاؤ اور نماز پڑھو، نماز میں تم خدا سے گفتگو کرتے ہو، تلاوت قرآن میں خدا تم سے گفتگو کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور اس میں باریکی کیا ہے عزیزان گرامی، نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہیں، اس میں باریکی کیا ہے؟ اس میں باریکی جو ہے ملاحظہ فرمائیں، دیکھیے اس میں عظمت ہے، اس میں بہت بڑی فضیلت ہے۔ نماز آپ کو پڑھنی ہے، سمجھ میں آیا؟ نماز آپ کو پڑھنی ہے، نماز حکم الہی ہے، نماز واجب ہے آپ کے اوپر، اس کو آپ کو ادا کرنا ہے، خواہ نخواہ ادا کرنا ہے، نہیں ادا کرو گے گناہگار ہو جاؤ گے۔ لیکن قرآن اگر آپ نہیں پڑھو گے تو گناہگار نہیں ہوتے ہو، سمجھ میں آیا؟ قرآن کو پڑھنے کو واجب قرار نہیں دیا گیا ہے۔ لیکن میرے دوستو، جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر پروردگار عالم فخر و مباحت کرے بھی تو کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو واجب ہے جس کو وہ ادا کر رہا ہے، پروردگار اس کو تو نے واجب کیا ہے، مجبوراً اس کو ادا کرنا ہے۔ لیکن جب بندہ مومن رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے قرآن مجید کھول کر کے تلاوت کرنا شروع کرتا ہے تو فرشتوں کے سامنے پروردگار عالم فخر کرتا ہے کہ دیکھو یہ ہے بندہ، میں نے تو واجب نہیں کیا اس کے اوپر قرآن کی تلاوت کرنا، سمجھ میں آیا؟ لیکن دیکھو یہ رات کی تاریکی میں اپنی طرف سے قرآن مجید کھول کر کے میرے سامنے بیٹھ کر کے اپنی طرف سے بندہ ہونے کا ثبوت پیش کر رہا ہے۔ اور یہی وہ بات تھی کہ جو میں نے فرشتوں سے کہی تھی، انی اعلم ما لا تعلمون، میں اس چیز کو تم سے زیادہ جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے ہو۔ اگر تم اس کو کہتے ہو کہ یہ مفسد ہے، زمین میں فساد برپا کرے گا، ٹھیک ہے، اس میں کچھ مفسد بھی ہوں گے جو زمین میں فساد برپا کریں گے، لیکن اگر ان میں کوئی ایک تہجد گزار بھی مل جائے، اگر ان میں کوئی ایک قاری شب زندہ دار مل جائے، توجہ کیا آپ نے، اگر ان میں کوئی ایک عبادت گزار بھی مل جائے تو یہ ساری کائنات اس کے اوپر قربان ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ اس کی خلقت مختلف ہے، فرشتوں سے مختلف ہے اس کی خلقت۔ اس کی خلقت میں دو عناصر موجود ہیں جو ضد و نقیض ہیں، نیکی کا عنصر بھی اس کی خلقت میں موجود ہے اور برائی کا عنصر بھی اس کی خلقت میں موجود ہے۔ یہ چاہے تو نیکی کی طرف بڑھتا چلا جائے اور چاہے تو برائی کی طرف بڑھتا چلا جائے، پروردگار عالم نے اس کو اختیار دیا ہے۔ لیکن جب یہ اپنے اختیار سے نیکیاں اختیار کرتا ہے اور نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے تو پروردگار عالم ایسے بندے کے اوپر فخر کرتا ہے، اور انہی بندوں کے لیے خداوند متعال جو ہے وہ اس طرح کے خطابات سے انہیں نوازتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور پھر ایک اور جو خوبی اس کے اندر ہے عزیزان گرامی، میں تھوڑی دیر کے لیے اس کے اوپر آپ سے بات کروں گا۔ ایک اور خوبی جو اس کے اندر ہے، اس کو آپ محسوس کرو گے، اس کو آپ محسوس کرو گے، اس خوبی کو بھی محسوس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ جو یا ایھا الذین آمنو کا خطاب ہے، یہ سب سے پہلے اس کا مخاطب کون ہے؟ سب سے پہلے اس کا مخاطب کون ہے یا ایھا الذین آمنو کا؟ سمجھ میں آیا؟ خب ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کی زبان مبارک سے سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنو کا مخاطب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آپ لوگوں کو وہی کیوں؟ وہ اس لیے کہ دوسروں میں تو کوئی آمنو کا مصداق تھا ہی نہیں نا بھائی، اب کوئی اور مصداق کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھے، سب سے پہلے رسول خدا ہیں اور رسول کے فوراً بعد بلا فصل علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں جو ایمان لائے ہیں، اور اس پر ساری تاریخیں جو ہیں وہ گواہ ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ ساری تاریخیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ رسول کے فوراً بعد جس ذات نے
رسول خدا کے اوپر مردوں میں سے ایمان لایا ہے وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور عورتوں میں سے جو ایمان لائی ہے وہ ذات خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ بابا میدان تو مار لیا دونوں نے، اب بعد میں آپ جتنا جتن کر لو اب وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، جتنی مرضی کوشش کر لے کوئی اب وہاں تک نہیں پہنچ سکے نا۔ خدیجہ ایمان لا چکیں، پہلے نمبر پر آ گئیں، توجہ کیا آپ نے، علی ایمان لا چکے، پہلے نمبر پر آ گئے۔ اب کوئی پہلے نمبر پر نہیں آ سکتا، نہ عورتوں میں کوئی پہلے نمبر پر آ سکتی ہے، نہ مردوں میں کوئی پہلے نمبر پر آ سکتا ہے، توجہ کیا آپ نے، کوئی پہلے نمبر پر اب نہیں آ سکتا۔ تو سب سے پہلے مخاطب کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کے عورتوں میں سب سے پہلے مخاطب جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، مردوں میں سب سے پہلے مخاطب علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تو پروردگار عالم جب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو جس طریقے سے علی کو مخاطب قرار دیتا ہے اسی طریقے سے ہمیں بھی مخاطب قرار دیتا ہے اس کے ساتھ، جس طریقے سے خدیجہ الکبریٰ کو مخاطب قرار دیتا ہے اسی طریقے سے دنیا کی ان عورتوں کو کہ جو ایمان لا چکے ہیں ان کو بھی مخاطب قرار دیتا ہے۔ تو پروردگار عالم کے خطاب میں ہمارا شمار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ فضیلت اس فضیلت کو درک کرنا چاہیے، انسان کو سمجھنا چاہیے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی جو ہے وہ عزیزان گرامی اپنی قدر نہیں جانتا ہے، اپنی قدر نہیں جانتا ہے، تو بظاہر سی بات ہے کہ بھائی اس پر کیا شکوہ کیا جا سکتا ہے، چونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اگر کوئی ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہے تو گویا اس نے اپنی قدر تو ناقدری تو کی ہی کی ہے، اللہ کی بھی ناقدری کی ہے۔ وما قدر اللہ حق قدر، جو اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے اس نے وہ حق بھی ادا نہیں کیا ہے۔ وہ بے نیاز ہوتے ہوئے، وہ قادر مطلق ہوتے ہوئے تمہیں بار بار آواز دیتا ہے، اور تم نیاز مند ہوتے ہوئے، تم محتاج ہوتے ہوئے، تم فقیر ہوتے ہوئے اس کی آواز پر لبیک نہیں کہتے ہو۔ بس اس میں کس کا قصور ہے عزیزان گرامی؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ہمارا قصور ہے، یہ ہماری بدعملی ہے کہ اگر وہ ہر چیز کا مالک ہونے کے باوجود مجھے آواز دیتا ہے، آپ کو آواز دیتا ہے، ایک چھوٹے بندے کو آواز دیتا ہے، ایک بڑے کو آواز دیتا ہے، شہر والے کو آواز دیتا ہے، گاؤں والے کو آواز دیتا ہے، فقیر کو آواز دیتا ہے، بوریا نشین کو آواز دیتا ہے، شہنشاہ کو آواز دیتا ہے، شاہ کو آواز دیتا ہے، سب کو ایک ہی صف میں رکھ کر کے آواز دیتا ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ تو جو زیادہ لبیک کہے گا وہی بڑے مراتب کا مالک بن سکتا ہے، جو لبیک نہیں کہے گا وہ بڑے مراتب کا مالک نہیں بن سکتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ظاہر ہے کہ جب آدمی قرآن پڑھے گا تو جتنی بار یا ایھا الذین آمنوا آئے گا اتنی بار لبیک کہے گا، یا ایھا الناس آئے گا تو ہم انسانوں میں بھی شمار ہوتا ہے ہمارا، اس وقت بھی لبیک کہے گا۔ سمجھ میں آیا؟ اور بھی کسی طریقے سے خطاب آ سکتے ہیں قرآن مجید میں، وہ جیسا خطاب بھی ہوگا اس میں ہمارا اور آپ کا شمار ہے، اور پروردگار عالم اس خطاب کے ذریعے سے مخاطب قرار دے کر کے انسان کو اس کی قدر و عظمت سے واقف کر رہا ہے، قدر و عظمت سے آگاہ کر رہا ہے کہ جب میں وقت نکال کر کے تمہیں پکار سکتا ہوں۔ سمجھ میں آیا آپ کی؟ میں وقت نکال کے تمہیں پکار سکتا ہوں۔ آپ لوگ کہو گے نہیں یہ تو 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا تھا، 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا تھا اور اللہ نے پکار دیا ایک مرتبہ، اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ نہ، یہ بات نہیں ہے میرے دوستو۔ قرآن کو جب بھی کوئی پڑھتا ہے قرآن اس کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ قاری قرآن جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے
قرآن اس کے اوپر نازل ہو رہا ہوتا ہے۔ قرآن ہمیشہ اپ ڈیٹ رہتا ہے اور ہمیشہ اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے۔ جب بھی تم تلاوت کرو گے، توجہ کی آپ نے، تو پروردگار عالم کی توجہ جو ہے وہ تمہاری طرف ہوگی جب بھی تلاوت کرو گے۔ اگر کوئی تلاوت نہیں بھی کرتا ہے تو خدا کی توجہ اس کی طرف رہتی ہے۔ واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں، ایسے سننے میں ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں اس واقعے کو تو پھر دہرا دیتا ہوں۔ جناب موسیٰ نے کہا پروردگار لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آخر کیسا ہے یہ؟ اس کی کیا مطلب ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم؟ نہ تجھے اونگ آتی ہے نہ تجھے نیند آتی ہے۔ توجہ کی آپ نے، یہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے تھا، والا نبی خدا کو سوال کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، سمجھنے کی ضرورت نہیں، وہ سب کچھ سمجھ کے آتے ہیں، ان کے علم میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ توجہ کی آپ نے، تو کہا یہ کیسے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تجھے اونگ آتی ہے نہ تجھے نیند آتی ہے۔ کہا موسیٰ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا تجربہ کرنا پڑے گا۔ دو آئینے اپنے ہاتھ میں لو اور دونوں آمنے سامنے رکھو، ایک دائیں ہاتھ میں ایک بائیں ہاتھ میں، آمنے سامنے رکھو دونوں آئینے، اور اس کے بعد جب تک میں نہ کہوں تب تک سونا نہیں، تب تک جاگتے رہو۔ توجہ کیا آپ نے، موسیٰ نے ایسا ہی کیا، جاگتے رہے۔ آخر بشریت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، توجہ کیا آپ نے، تو بشریت کے تقاضے کے تحت موسیٰ کو جیسے ہی اونگ آئی، وہ دونوں آئینے آپس میں ٹکرا کے چور چور ہو گئے۔ ایسا میں پروردگار عالم آواز موسیٰ سمجھے کہ اگر مجھے اونگ آ جائے یا نیند آ جائے تو یہ آسمان و زمین آپس میں ٹکرا کے چور چور ہو جائیں اور یہ ساری کائنات جو ہے وہ نابود ہو جائے۔ توجہ کی آپ نے، جو مسلسل جاگ کر کے ہماری اور آپ کی حفاظت کرتا ہے، ہمارے اور آپ کے اوپر نظر رکھتا ہے جب کو اس کو ضرورت نہیں ہے، کائنات میں کسی چیز کی بھی ضرورت اس کو نہیں ہے، کیا وہ اتنا وقت اگر ہمیں دیتا ہے تو ہم سے تھوڑے سے وقت کا اگر مطالبہ کرتا ہے تو ہمیں وہ وقت دینے میں بھی جو ہے وہ تکلف محسوس ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہم تھوڑا سا وقت بھی اس کو نہیں دے پاتے عزیزان گرامی، تو یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے اور یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں ہے۔ ایسا نہیں، اس لیے کہ جو مطلوب پروردگار ہے اس کو پورا نہیں کر سکتا ہے، نہیں کر پا رہا ہے، نہیں کرتا ہے۔ مطلوب پروردگار یہ ہے کہ انسان ہمتن اس کا بندہ ہو جائے، ہمتن ہمہ وقت ہمہ جہت، آیا سمجھ میں، اس کا بندہ ہو جائے اور اس کے بغیر کسی کی بندگی نہ کرے، اس کے بغیر کسی کی عبادت نہ کرے، اس کے بغیر کسی کے بارے میں نہ سوچے، اس کے بغیر کسی کے سامنے نہ جھکے۔ توجہ کی آپ نے، اس کے بغیر کسی کے آگے دستے سوال دراز نہ کرے، اس کے بغیر کسی سے بھیک نہ مانگے۔ بندہ اگر مانگنا چاہتا ہے تو اسے اپنے خدا سے مانگنا چاہیے اور وہ ہر وقت سننے کے لیے تیار ہے، لہذا بندے کو ہمیشہ اللہ کا بندہ بن کے رہنا چاہیے۔ اور جب یہ خطاب آ گیا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو اس نے اگر ایک مرتبہ خطاب کیا ہے تو تمہیں صبح سے لے کے شام تک لبیک 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 کہتے رہنا چاہیے۔ توجہ کیا آپ نے، کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں ہے کون سی لبیک جو ہے وہ اس کو وہ سنے، کس لبیک کو وہ سنے، اور ہمیں یقین ہو جائے کہ ہمارے پروردگار نے ہماری لبیک جو ہے وہ سنی ہے، لبیک ہماری سنی ہے۔ اللہ ہم تجھے جواب دیتے ہیں اور تیرے سامنے حاضر ہیں، تیرے سامنے حاضر ہیں، اگر تو نے آواز دیا ہے تو ہم تیرے سامنے حاضر ہیں۔ توجہ کی آپ نے، تو کتنا انسان کو جو ہے وہ اللہ کی بندگی میں مصروف رہنا چاہیے اور اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، بس وقت کافی ہو گیا۔ اگر ہم سمجھیں کربلا کو، سمجھیں امام حسین علیہ السلام، تو ذات امام حسین علیہ السلام وہ ذات ہے، ایسے میں
ہدایت حجت خدا ہے، اللہ کی حجت ہے، اور یہ وہ ذات ہے کہ جو کبھی بھی خداوند متعال کے سامنے سے جو ہے وہ غائب نہیں ہو سکتی، یہ ذات سامنے سے غائب نہیں ہو سکتی، ہمیشہ محضر خدا میں، ہمیشہ محضر خدا میں۔ حسین نے اپنا سارا وقت جو ہے وہ خدا کو دیا، اور اس کے بعد اپنی ساری جائیداد خدا کے حوالے کی، اپنا سارا سرمایہ خدا کے حوالے کیا، جتنا کچھ تھا حسین علیہ السلام کے پاس، جتنی پیاری پیاری چیزیں تھیں، جتنے پیارے پیارے افراد تھے، جتنے محبوب بندے تھے حسین کے، محبوب بندے، ان کو حسین مدینے سے اپنے ساتھ لے کر کے گئے، جبکہ معلوم تھا کہ کربلا کرب و بلا ہے، کربلا مصیبت کی جگہ ہے، کربلا رنج و الم کی جگہ ہے، نہیں ملے گا۔ کربلا کی جزئیات سے حسین علیہ السلام واقف تھے، ایک ایک واقعے سے حسین واقف تھے، توجہ کی آپ نے، ایک ایک واقعے سے حسین واقف تھے، لیکن اس کے باوجود حسین اپنی سب سے زیادہ پیاری چیزوں کو اور پیارے افراد کو لے کر کے کربلا کی طرف روانہ ہوئے، تاکہ بارگاہ ربوبی میں پیش کریں، تو ان چیزوں کو پیش کریں کہ جو اللہ کی بارگاہ کے شان ہیں، ان کو بارگاہ ربوبی میں پیش کرنے کے لیے حسین لے کر کے نکلے ہیں۔ توجہ کی آپ نے، تو محمد حنفیہ نے کہا کہ مولا اگر آپ کربلا کی طرف جا رہے ہیں تو پہلے تو یہ کہا کہ کربلا کی طرف نہ جائیں، کوفے کی طرف نہ جائیں، کہیں اور کا رخ کریں۔ توجہ کی آپ نے، تو امام نے جواب دیا شاء اللہ ان یرانی قتیلا، اللہ کی یہ مرضی ہے کہ وہ مجھے قتل ہوتا ہوا دیکھے، قتل ہوتا ہوا دیکھے۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے بہتر ہو گیا، اسے معلوم ہے حسین کو کہ کہاں جا رہے ہیں، قتل گاہ میں جا رہے ہیں۔ توجہ کی آپ نے، پھر اس کے بعد کہا کہ بچوں کو اور بیویوں کو ساتھ لے کر کے نہ جائیں، تو حسین کا جواب کیا تھا؟ شاء اللہ ان یراہن سبایا، اللہ کی یہ مرضی ہے کہ ان کو اسیر بنتا ہوا دیکھے۔ اللہ اکبر، اسیر بنتا ہوا دیکھے۔ توجہ کی آپ نے، اللہ اکبر۔ اب اس کو محسوس کریں، اس کو درک کریں۔ حسین قتل ہو رہے ہیں کس کے لیے؟ امت کے دین کو زندہ رکھنے کے لیے، جو امت کے لیے دین آیا ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے حسین قتل ہو رہے ہیں۔ جو امت کے لیے دین آیا ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے حسین کے مخدرات عصمت و طہارت جو ہے وہ اسیر بن رہی ہیں، قیدی بن رہی ہیں۔ یہ دین کتنا عظمت والا ہے، یہ دین کتنا پیارا ہے حسین کو، میرے عزیزوں اور دوستوں، کتنا محبوب ہے حسین کو یہ دین، کہ حسین جب نکلے ہیں تو اب آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ اس کائنات میں صفحہ ہستی کے اوپر اس وقت جو ہے عباس سے زیادہ پیارا حسین کو کون ہو سکتا ہے؟ علی اکبر سے زیادہ پیارا حسین کو کون ہو سکتا ہے؟ زینب و ام کلثوم سے بڑھ کر کے حسین کو کس سے پیار ہو سکتا ہے، کس سے محبت ہو سکتی ہے؟ جن چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے گئے ہیں وہ حسین کے حقیقی اور خاندانی اور رشتہ دار بچے تھے، اور حسین کے پیارے بچے تھے، حسین کے محبوب بچے تھے۔ جس 6 مہینے کے علی اصغر کو لے کر کے حسین گئے ہیں، حسین کو کیا اس بچے سے پیار نہیں تھا؟ ارے ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے، اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، اور ہم ٹھنڈی اور گرم ہوا بھی اپنے بچوں کو لگنے دینا برداشت نہیں کرتے ہیں۔ ذرا سوچو کہ حسین جب علی اصغر کو لے کر کے گئے ہیں تو کیا کہہ کر کے لے کر کے گئے ہیں کہ بیٹا چلو تمہیں آرام سے رکھوں گا، تمہیں سکون سے رکھوں گا، تمہیں پیاسا نہیں ہونے دوں گا۔ نہیں، حسین نے کہا بیٹا اگر نہیں چلو گے تو میری قربانی ناقص رہ جائے گی، اور میری حجت کی گواہی کون دے گا، میری مظلومیت کی گواہی کون دے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر کے لے گئے تو
بچہ ہمک کر کے جو ہے وہ حسین کی گود میں آ گیا۔ یہ ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو کہ خطاب کا جواب دینا، اس کو کہتے ہیں عملی طور پر جو جواب حسین نے دیا ہے۔ جب آواز آئی اللہ کی طرف سے میرے حسین آ جا، کرب و بلا میں آ جا، مصیبت کے مقام پر آ جا، وہ وقت آ گیا ہے کہ جب تجھے شہادتیں پیش کرنا ہے۔ تو عزیزوں اور دوستو، حسین اپنی سب سے زیادہ عزیز چیزوں کو لے کر کے نکلے ہیں، اور نکلنے سے پہلے ایک بار پھر میں جو ہے وہ مدینے میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے رکھنا چاہتا ہوں۔ نکلنے سے پہلے جناب ام سلمہ کے پاس گئے تو ام سلمہ نے کہا میرے بیٹا، میرے لال، تو کربلا کی طرف نہ جانا، اس لیے کہ رسول خدا نے مجھ سے کہا ہے کہ میرا حسین کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ بس ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ اماں جان، کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ حسین کو اس کا پتہ نہیں ہے، حسین کو اس کی خبر نہیں ہے؟ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ بس ایک مرتبہ حجت خدا نے اشارہ کیا زمین کربلا کی طرف، زمین کربلا بلند ہوئی، باقی زمینیں پست ہوئیں۔ حسین نے دکھایا جناب ام سلمہ کو کہ اماں جان دیکھو، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آپ کا یہ لال زمین پر گرے گا اور اس کے گلے کے اوپر کند خنجر چلے گا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں میرا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا۔ یہ وہ مقام ہے نہر فرات کے کنارے جہاں پر میرے عباس کے شانے کٹیں گے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر اون و محمد کی شہادت ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد بتایا کہ اماں جان بس اسی پر اکتفا نہیں ہوگی، بلکہ جب 11 محرم آئے گی تو آپ کی ان بیٹیوں کو زینب و ام کلثوم کو اسیر بنایا جائے گا، قیدی بنایا جائے گا، ان کے ہاتھوں میں رسن باندھی جائے گی اور انہیں اسیر کر کے کوفہ اور شام لے جایا جائے گا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون بذنب قضائه وتسليما لأمره اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغناه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق الزهراء وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها پروردگارہ ہماری طرف سے پرسا ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں پہنچا اور ان کے قلب ناظرین کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما اور ان کے سامنے درجہ شہادت پر فائز فرما۔ پروردگارہ اگر ان کے ظہور سے پہلے ہماری موت ہو جاتی ہے تو ہمیں دوبارہ زندگی عطا کر تاکہ ہم ان کے خدمت میں آ کر کے اسلام اور مسلمین کی نصرت کر سکیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق الزهراء وابيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله